بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے محترم سننے والو، آج میں نے اس وقت ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ ماہ سیام کا آغاز ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا اور اس ماہ مبارک میں شب قدر بھی ہے۔ چونکہ رمضان پاک کا آغاز ہونے کو ہے، اس لیے آج روزے کے حوالے سے کچھ بات ہونا چاہیے۔ روزہ 3 چیزوں کا نام ہے یا 3 چیزوں سے ممانعت کا نام ہے: کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا اور مباشرت چھوڑ دینا۔ باقی جو چیزیں اصل میں چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ تو ہمیں ویسے ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ ہمیں بد اخلاقی چھوڑ دینی چاہیے، جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہماری روٹین کی زندگی میں بھی ایسا ہی رہنا چاہیے۔ یہ صرف روزے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے جو اخلاقیات کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ان ممنوع چیزوں کو ہم ممسوکات ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ 3 چیزوں کا امساک یا ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ 3 چیزوں کی بندش، کھانے پینے اور مباشرت کی بندش۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح کرتے ہیں، اور جب آدمی کو خلافت دی گئی اور فرشتوں کو خطاب ہوا، مفہوم ہے جو قرآن میں آیا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ بولے کیا ایسے کو نائب کرو گے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ عزیزو، کیا یہ ٹھیک نہیں کہ ذات باری تعالیٰ نے جو کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ یہ فرشتے سجدے تو کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، تسبیح بھی کر سکتے ہیں، قیام بھی کر سکتے ہیں، مگر فرشتوں کو روزوں کی عبادت سپرد کی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بھی عبادت ہے اور روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں۔ ایسے فرشتے بھی ہیں جو سجدے میں ہیں، ایسے بھی ہیں جو رکوع میں ہیں، ایسے بھی جو قیام میں ہیں اور قیامت تک ایسی حالت میں رہیں گے۔ تسبیح تو کر سکتے تھے، تقدیس تو کر سکتے تھے، رکوع تو کر سکتے تھے، سجدہ تو کر سکتے تھے، مگر میرے دوستو اگر ان کو روزے کی عبادت دی جاتی تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے تھے؟ اور وہ روزہ رکھتے تو کیسے رکھتے؟ روزے میں ممسکات ثلاثہ کی بندش ہے، کھانے پینے اور مباشرت کی بندش ہے۔ فرشتے ان تینوں سے پہلے ہی پاک ہیں۔ تو معلوم ہوا روزہ رکھنے کا وصف جس کو دیا گیا اس کو خلافت عطا کی گئی۔ واضح رہے کہ کوئی مخلوق روزہ نہیں رکھ سکتی سوائے انسان کے۔ آسمانوں میں کہیں باورچی خانے نہیں ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتوں کے لیے کھانے پکتے ہوں یا ان کو دیا جاتا ہو۔ تو جو چیز یا جو عمل وہ کرتے ہی نہیں ہے، جس سے پاک ہیں، اس سے منع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ نہ کھانا اور نہ پینا اور مباشرت نہ کرنا، اس کا معنی ہرگز نہیں کہ تم پر کھانا پینا مباشرت حرام کر دی گئی ہے، بلکہ یہ بندش ہے۔ جو ہی سورج غروب ہوا روزہ افطار کرو، پھر رات بھر سب اجازت ہے، کھاؤ پیو۔ اگر یہ حرام ہوتے تو رات کو بھی حرام ہوتے، حلال کیسے ہوتے؟ یہ حرام نہیں بلکہ یہ کھانا پینا اور مباشرت حکماً تھوڑے وقت کے لیے بند کیے جاتے ہیں۔ جب سورج غروب ہوا پھر سب چیزوں کی اجازت ہے۔ میرے دوستو، یہاں ایک عجیب مقام اور بھی ہے۔ اگر کوئی دن میں بھول کر کھا لے اور بعد میں یاد آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ یاد آنے کے بعد قصداً نہ کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ بھول کر کھانے سے، پینے سے اور مباشرت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ روزہ کی قضا کر سکتا ہے۔ کوئی سفر میں ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ یا اگر کوئی بیمار ہے یا کمزور ہے تو ایک آدمی کا کھانا دونوں وقت دے، ایک آدمی کو روزہ رکھوائے اور افطار کروائے۔ اور اگر کسی سے قصداً ایسا ہو گیا، جان بوجھ کے ایسا ہو گیا، ارادتاً ایسا ہو گیا، جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں قصداً ایسا کر بیٹھا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر ایک غلام آزاد کر دو۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں،
اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو غلام کیسے آزاد کروں؟ ایسی حالت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ این اسی وقت ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 سیر کھجوروں کا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور غریبوں میں تقسیم کر دے، کفارہ ہو جائے گا۔ کھجوریں جھولی میں لیں اور بارگاہ رحمت للعالمین میں کھڑے رہے۔ دوبارہ نگاہ رسول اٹھی، فرمایا کیا وجہ ہے ابھی تک کھڑے ہو؟ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مدینہ پاک میں نظر دوڑا کر دیکھا تو مجھے خود سے کوئی غریب نظر نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جاؤ گھر جا کر خود کھا لو، کفارہ ہو جائے گا۔ یہ روایت تو کئی بار سنی ہوگی۔ میں نے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم یا 60 روزے رکھنے کا حکم یا غلام آزاد کرنے کا حکم تو خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ حکم کہ 5 سیر کھجوریں تقسیم کرو، یا اگر وہ سمجھتے ہو کہ تمہیں زیادہ ضرورت ہے تم خود گھر میں کھا لو تو روزے کا کفارہ ہو جائے گا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم دیتا ہے لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی طرف بھی دیکھتا ہے، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں جس کا حکم نہیں ہوا تو اس حکم کو بھی اللہ کی رضا کے ساتھ ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ویسے یہاں بڑی دلچسپ بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دانہ کھانے کی بندش تھی، وہ اس بندش کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو جنت سے نکالے گئے۔ 500 برس تک روئے، آنسو بہائے، پھر دعائیں کیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ذات باری تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن میرے دوستو آدم ایک بندش کو توڑے تو 500 برس تک کا رونا اور جنت سے نکلنا پڑے، مگر غلام مصطفیٰ روزہ توڑ دے یا روزہ نہ رکھے تو 5 سیر کھجور گھر میں جا کے کھا لے تو کفارہ ادا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ گنتی کے چند دنوں کے لیے حکم دیتا ہے کہ تو کھانا پینا چھوڑ دے۔ کھانا ضروری قرار دیا گیا سحری کے وقت، اور اس کھانے کے لیے بھی ثواب کی نوید دے دی گئی۔ ایک ایک لقمے پر نیکیاں ملتی ہیں، یعنی روزہ دار کے کھانے کی ادا بھی پسند آئی۔ پھر سحری کے اختتام کے ساتھ سب کچھ چھوڑ دینے کا حکم ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ جب سورج غروب ہوا تو حکم ہوا کہ افطار میں دیر نہ کی جائے۔ سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطار کا حکم ہے، روزہ افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر حکم ہے کہ 30 دن جو بھی تو کھائے اس کا کوئی حساب نہیں۔ ذات باری تعالیٰ ہر ایک کو اپنی صفات پر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، تخلق بھی اخلاق اللہ، یعنی اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ اب ذرا سوچیے انسان کا مقام ایسے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ انسانوں میں اپنی صفات کا مظاہرہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ ان ضرورتوں سے اور دوسری انسانی حاجات اور خواہشات سے بالکل پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو روزے میں وہ ہمیں جس عمل کی تاکید فرما رہا ہے وہ بھی اصل میں ہمارے اندر وہی اخلاق اور ہماری روح میں وہی لطافت پیدا کرنے کے لیے ہے جس سے ہم اللہ کے اور قریب ہو سکیں۔ ہر عمل کے لیے ثواب مقرر ہے، مگر حیرت کی بات ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے ثواب مقرر نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے کیا ثواب دینا ہے یا کیا عطا کرنا ہے۔ تو ایسے موقع پر جو دل میں بات آتی ہے یا محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ خدا جانتا ہے کہ میرا بندہ بہت گنہگار ہے، روزے کے بدلے میں جو چاہوں گا وہ عطا کروں گا۔ یہ میرا بندہ بہت گنہگار ہے، میری بارگاہ میں آیا ہے، اور اب جو چاہوں گا اس کو عطا کروں گا۔ دوستو دینے والے کے پاس تو بے حساب ہے اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، تو بتاؤ پھر وہ کیا ہے جو نہیں دے سکتا۔ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، قدرت کی رحمت جوش میں آ گئی کہ جو روزہ رکھے گا ہم اس کو ثواب جو چاہیں گے دیں گے، یعنی ہم توقع کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی افطاری کے وقت روزے دار کی عید ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ روزے دار کی اس ماہ میں 30 عیدیں ہو گئیں، مگر جس کے لیے کوئی عید بھی نہ آئے اس سے بڑا بھی کوئی محروم اور بدقسمت ہے جو روزہ کھولنے کے لیے ایک کھجور دے دے اور جو کھائے اس کا ثواب دونوں کو ملے گا۔ یہ ایک اور اہم بات ہے کہ
آپ اس روزے کے دنوں میں جو خود کھائیں گے وہ بھی حساب سے مبرہ ہے، اور جو کسی کو کھلائیں گے وہ بھی حساب سے مبرہ ہے، اور وہ حساب میں نہیں ہے تو گویا کہ آپ کی قسمت میں جو آپ کی روزی لکھی گئی ہے وہ بڑھ گئی، وہ ان دنوں کی کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ بہرحال تو جب دونوں کھانے والوں کو ثواب ملا تو ثواب دگنا ہو گیا۔ پھر بھی بعض اوقات انسان بہت لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ثواب کا احساس نہیں، اگر اس کا احساس ہو جائے تو بھیڑ لگ جائے۔ روزے دار افطاری کے وقت کی بھی لذت اٹھاتا ہے۔ یہ وقت ہے جہاں مانگا نہیں جاتا بلکہ جھولیاں بھرنے کا مقام ہے۔ دیکھیں، بھوکا رہنا اگر قسمت میں لکھا ہے تو انسان بھوکا ضرور رہے گا، یا اگر کسی کو سفر میں یا کسی اور وجہ سے کھانا نہیں ملتا تو وہ بھوکا رہے گا، وہ اور بات ہے، وہ مجبوری کا مقام ہے، مگر روزہ اور مقام ہے۔ اب بھوکا پیاسا رہنے کے بعد دن کے آخر میں وہ جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے وہ اس کی راحت میں بدل جاتی ہیں اس وقت جس وقت اس کو کھانا نصیب ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر اس وقت کسی کو اپنی تکلیفیں یاد رہیں تو وہ اسی عاشق کی طرح ہے جس کی داستان بڑی مشہور ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک عاشق بڑی مصیبتیں اٹھا کر جب محبوب سے ملا تو راستے کی مصیبتوں کی داستان سنائی اور کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ جب محبوب نے سنا تو کہا کہ تیرے عشق کا دعویٰ غلط ہے، تو میرا عاشق نہیں ہو سکتا۔ عاشق پریشان ہوا اور کہا کہ میں تو بڑی مشکل سے آیا ہوں۔ محبوب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تجھے مصیبتیں اٹھانی پڑی، مگر جب مجھے دیکھ لیا تو پھر وہ یاد کیسے رہیں؟ ہمیں روزے میں تکلیف تو ہوتی ہے، مگر جب دید کا مقام ہے، حکم ہو گیا، تو پھر مصیبتوں کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ خود ہاتھ پکڑے ہوئے منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کاش نصیب یہ ہو کہ اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، تو کوشش کیجئے کہ ہم اپنے مالک سے دور نہ ہونے پائیں۔ روزے کا تو یہ فلسفہ ہے کہ اس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ چلنا ہے اور میرے جیسی صفات اختیار کرنا ہے، مگر تھوڑے وقت کے لیے، یعنی صبح سحری سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ مالک نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ جو روزے نہیں رکھتے، قدر نہیں کرتے، وہ ناآشنا ہے، وہ محبت سے واقف ہی نہیں۔ تو احباب، آپ سے گزارش ہے کہ قطع نظر طبی فوائد کے صرف رضائے الہی کے لیے اس ماہ مبارک کے تمام روزے رکھیے، اسی جذبے اور ڈسپلن کے ساتھ جس کا یہ مہینہ تقاضا کرتا ہے، اور اس ماہ کے فیوز و برکات سے مستفید ہوں۔ اگلی نشست میں روزے کے روحانی حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔